السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت، اللہ احکم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ اس نے ہمیں سید الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات، بہت ساری برکات کا نزول فرمایا۔ ان میں سب سے بڑی جو انعام والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے آقائے مدنی و مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بحیثیت رسول معظم عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی یہ آیے مبارکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے اچھی، اس سے پیاری
بات کسی کی نہیں، دعوت کسی کی نہیں، فرمان کسی کا نہیں، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی، بقا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات کو۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا، اگر بقا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو، اور جس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی کا وعدہ کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اور زیادہ برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ ذی وقار سامعین، ہمارے سامنے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ کوئی کسی کی ذات کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی کسی ہستی کی طرف نگاہ دوڑانے کی بات، کوئی کسی بستی کی بات۔ ایک وہ دعوت جو اللہ کی دعوت ہے، اس سے بڑی دعوت کسی کی نہیں۔ اور یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر، اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اس آیت کے اندر بہت بڑی بات جس ذات کی طرف نسبت ہے مسجد کی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ مسجد روئے زمین پر اللہ رب العزت کا گھر، اور گھروں کے اندر نصیبوں کی بات یہ ہے کہ ہم اور حاضر آپ بھی موجود، یہ عام سی جگہ نہیں، یہ مسجد جو عام سا ٹکڑا سمجھ کر زمین کا ہم اس پہ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں یہ عام سا ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے ٹکڑے قرار دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوال فرماتے ہیں، آقا جی جب حشر نشر ہوگا ان مسجدوں کا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں جہاں مسجدیں ہیں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا روئے زمین کی ساری مسجدوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دیا جائے۔ حضرات، آقا علیہ السلام کے پاس ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک شخص آیا، آ کر سوال کرتا ہے کہ روئے زمین کا کون سا ٹکڑا، کون سی جگہ سب سے بہترین ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل آئیں گے، میں جبریل امین کے سامنے اس بات کو رکھوں گا، جبریل امین اس سوال کا جواب دیں گے، آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کا یہ عظیم فیصلہ کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
ان ہوا الا وحی یوحا، آقا علیہ السلام بولتے نہیں، موتی رولتے نہیں جب تک کہ رب کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آقا علیہ السلام سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین سے سوال کیا، جبریل امین نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا حتی اسأل ربی تبارک و تعالی، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ رب العزت سے آپ کے سوال کے بارے میں پوچھ نہ لوں۔ معاملہ دین کا ہے، کسی کی ذات کا نہیں، دنیا کا نہیں کہ چرب لسانی سے مسئلے کو حل کر لیا، ایسا ہو جائے تو اس کا یہ جواب ہے، ایسا ہو جائے تو اس کا یہ جواب ہے۔ نہ اس کا جواب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ اس کا جواب جناب جبریل نے ارشاد فرمایا۔ سوال آقا علیہ السلام کرنے والے اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین سکوت فرماتے کہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ آئے گا آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل جائے گا، وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ حدیث جبریل ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما اور عطا حیات کی شکل میں جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو عطا حیات کی شکل میں بیٹھ کر گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوچھتے جاتے ہیں، سوال کرتے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسا سفید لباس کوئی سلوٹ موجود نہیں، ایسا لباس پہنے ہوئے ایک اعرابی ایک دیہاتی آیا کہ سلوٹ بھی موجود نہیں اور جسم کے لباس پہ کوئی داغ بھی موجود نہیں، اور کہا سواد و شدید شعر، سر کے بال اتنے سیاہ تھے کوئی گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال نہ تھے۔ کہا اعرابی بیٹھا، آقا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام ابھی سوال کا جواب ارشاد نہیں فرماتے کہ وہ خود سوال کا جواب اپنی زبان سے ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ابھی بولے نہیں کہ وہی اعرابی پھر کہتا ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم کأنہ یراک، جب رب کو سجدہ کرو، جب رب کو رکوع کرو، جب رب کے لیے روزہ رکھو، جب حج کرو، جب زکوٰۃ دو، اس وقت یہ سوچ لو کہ تم رب کو دیکھ رہے، یا کم از کم یہ ضرور جان لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش، جواب دیا، وہ دیہاتی چلا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا اللہ جانتا ہے، اس کے رسول کو خبر ہے۔ فرمایا ہاکذا جبریل، یہ جبریل امین سے آتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ تھے جبریل امین، پیغام رب کا لائے تھے، مگر مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے جبریل امین نے نہ کسی سے سوال کیا، نہ کسی کو جواب ارشاد فرمایا۔ بات یہ ہے رب العزت نے جو نازل فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبریل امین آپ کے قلب اطہر پر دین کو لے کر آئے، اور جبریل امین نے آپ کے جسم اطہر میں قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا اللہ کے حکموں سے، اور کس بات کے لیے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کو لوگوں کو ڈرا دیں، اور یہ نبی کی صفت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے سید الرسل امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کا خطاب عطا فرمایا، شاہد کا خطاب ارشاد فرمایا، مبشر کا خطاب ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی صفات میں شاہد ہونا، مبشر ہونا، داعی ہونا، نذیر ہونا، بشیر ہونا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ان القاب سے نوازا، اور ایک کہنے والے نے یہی کہا تھا کہ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجا منیرا، داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجا منیرا، ہے سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی کے بدلے وہ دیتے نا گالی، جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں، ہے خلقاً عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین خطاب براہ راست نہیں فرماتے، آقا علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اس نے اپنا پیغام کیسے دینا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا پیغام او یرسل رسولا، اللہ چاہے تو رسول کے ذریعے پیغام مجمع کو دے دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے تو اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دے، براہ راست خطاب فرمائے، موسیٰ کلیم اللہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی وحی کی مکھی کی طرف، وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ رب العزت کی مرضی شہد کی مکھی کو القاء فرما دے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ او من وراء حجاب، اللہ رب العزت پردے کے پیچھے سے بول پڑے۔ یہاں جبریل امین کے ذریعے رب العزت وحی کا نزول فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، بیٹھے ہیں، چلتے ہوئے واعظ فرماتے جاتے ہیں، اور ایک ہی بات آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ جبریل امین براہ راست کیوں مخاطب نہیں ہوئے کہ جبریل امین کو جو پیغام ملا تھا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا کام یہ ہے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا فرشتوں کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام جو مرسل صادق ہیں ان تک پیغام پہنچا دینا جبریل امین کا کام تھا، اور رب کے فیصلوں کے مطابق امت تک، انسانوں تک پیغام پہنچا دینا آقا علیہ السلام کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے تو دین بنے گا، جبریل براہ راست ارشاد فرمائیں گے تو دین نہیں بن سکتا۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ جبریل امین تشریف لائے، عام مزاج سے ہٹ کر کے جبریل امین کے چہرے پہ خوشی، بشاشت کا انداز۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل جی آپ سے ایک سوال کیا تھا، ای البقاء خیر، کون سا ٹکڑا، کون سی جگہ بہترین ہے؟ جبریل امین جی بڑے خوش ہو؟ جی میں خوش ہوں۔ سوال کیا آپ نے، میں رب العزت کے پاس گیا، رب العزت کی قربتیں مجھے پہلے بھی میسر تھیں، مگر آقا جی آج اللہ رب العزت نے مزید قربتیں عطا فرما دی۔ کہا اللہ کے قریب ہوا، جبریل اور قریب آ جاؤ، کہا اللہ کے اور قریب ہو گیا، کہا انی دنوت دنوا قد دنو بینی و بین اللہ 70,000 حجابا من نور۔ آج اللہ رب العزت نے اپنی دوریوں کو قربتوں میں ایسے تبدیل فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوتا گیا،
اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل نے کہا کہ دنوت دنوا قد دنو بینی و بین اللہ 70,000 حجابا من نور، کہ اللہ رب العزت کے اور میرے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے، باقی ساری دوریوں کو اللہ نے قربتوں میں تبدیل فرما دیا۔ اور فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پہ آپ نے پوچھا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ اللہ کی گھر مسجدیں ہوا کرتی ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اسواقہا، بری ترین جگہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیکی کا ارادہ کر کے، بلائی کی نیت کر کے، گھر سے وضو کر کے نکلا، ایک انسان مسجد میں چلا گیا، ابھی نماز ادا نہیں کی، ابھی نوافل ادا نہیں کیے، ابھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، یہ سارے مراحل بعد کے ہیں، مسجد کے اندر چلا گیا، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت لے کر کے اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، ساری عبادتوں کا ثواب بعد میں گیا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب پہلے عطا فرما دے گا۔ یہ عام سی بات نہیں، یہ اللہ کے گھر مسجدیں اتنی عظیم ہوا کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ ایک صحن مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ تھا، ایک کالی رنگت والی کنیز خاتون اس خیمے کے اندر رہا کرتی تھی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر کے مسجد کے اس صحن میں لگے ہوئے حجرے کے اندر تشریف لے جاتی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس عورت کے پاس جاتی، اکثر وہ عورت شعر پڑھتی، وَيَوْبَ الْوَشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ اما جی پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ مجھے یہ تو بتائیں، آپ اکثر یہ شعر پڑھتی ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ اس بڑھیا نے جب یہ بات سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ کہا اماں جی سبب کیا ہے رونے کا؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا، کہتی ہے میں کنیز تھی، میں غلام زادی، میں غلام تھی، کسی کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، اس گھر کے اندر میں نوکرانی تھی، میں خادمہ تھی، میں ملازمہ تھی۔ ایک دن شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کی بچی کی شادی ہوئی، غسل خانے کی طرف وہ گئی، گلے کے اندر سونے کا ہار پہنا ہوا، موتیوں کا قیمتی جواہرات کا ہار پہنا ہوا، وہ بچی غسل کے لیے چلی گئی، میں اس کی ضرورتوں کے لیے باتھ روم کے باہر تھی۔ جب وہ باہر نکلی اور باہر نکل کر کے مجھے کہتی ہے میرا ہار دو، میں نے کہا بیٹا میرے پاس تو ہار موجود نہیں۔ اس نے ضد کیا، ہار تو اندر میں لے کر گئی تھی، لگتا ہے تو نے نکال لیا۔ کہا میں نے تعجب کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ انکار کیا، آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، چوری کی نہ نیت تھی، نہ ارادہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ گفتگو سن کے گھر والے آئے، کنبے والے آئے، بچی کے سسرال والے تھے، جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، کہا یہاں سے کہیں گئی بھی نہیں، کہا مجھے بار بار کہا، بار بار تذکرہ کیا، ہار نکال کر کے واپس کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہا الزام لگ رہا تھا اس بات پہ نہیں کہ میں نے ہار لیا یا نہیں، اس بات پہ تھا ساری زندگی کی خدمات کا صلہ ایک چوری کے الزام کی شکل میں۔ پریشان تھی، اسی پریشانی کے اندر جب سارے کے سارے اکٹھے تھے، ایک نے آگے بڑھ کر کہا اس کا لباس اتار کر کے دیکھو، ہار کہاں چھپایا اس نے؟ کہا جب اس کلمات کو، جب الفاظ کو میں نے سنا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ کہا کسی اور کی عبادت مجمع والے، قبیلے والے کیا کرتے تھے، میں نے آسمان کی طرف دھیان کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے
میں تجھے پکارتی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، اللہ اس مجمع کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ کہا آسمانوں کی طرف دھیان کیا، میرے رب نے میری مدد فرمائی۔ ایک چیل، اس کو لال رنگ کا جو ایک دھاگوں کے ساتھ پرویا ہوا ڈوریا تھا یا دھاگا تھا، اس کے اندر جو ہار تھا، اس چیل نے سمجھا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ آئی وہاں سے اٹھا کر کے لے گئی۔ کہا مجمع بھی موجود، وہ چیل سب کے سامنے آئی۔ اس نے جب ہار گرایا، وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مجھے چور سمجھنے لگے، وہی مجھے کوئی راہب سمجھنے لگا۔ کوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی رکوع کرنے لگا، کوئی سجدہ کرنے لگا۔ میں نے اسی وقت ایک بات کی، میں نے کہا تھا مجھے رکوع و سجدے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے التجاؤں کی ضرورت نہیں، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم اس غلطی کی معذرت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کہا مجھے آزاد کر دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہاں جائے گی؟ کہا صرف ایک سواری کا انتظام کر دو۔ کہا میری بات کر کے سواری کا انتظام کر دیا۔ میں سواری پر بیٹھ گئی اور رب سے میں نے دعا کی، اللہ مجھے وہاں لے جا جہاں روئے زمین کی ہدایت کا مرکز ہے، ان گمراہ لوگوں سے مجھے دور کر دے۔ کہا اونٹنی کے اوپر جب میں بیٹھ گئی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نہیں پتا چلا سفر کیسے گزرا۔ جب میری آنکھ سنی تو میرے نصیبوں کے کیا کہنے، سامنے مسجد نبوی موجود تھی۔ کہا پھر مسجد نبوی میں دکھڑا سنانے آقا علیہ السلام کے پاس گئی۔ آقا علیہ السلام نے مسجد کے اندر رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دی۔ پھر آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی تھی، میں مسجد نبوی کی خدمت کے لیے معمور کے مطابق معمور ہو گئی۔ آقا علیہ السلام آتے، آقا علیہ السلام بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ ماں کہہ کر کے مجھے پکارتے۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، میں نے مسجد نبوی کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نصیبوں کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت کسی کا انتخاب مسجد کے لیے کر لے۔ کہا میں نے مسجد کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ پھر آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تذکرہ سنتی جاتی ہیں، زار و قطار روتی چلی جاتی ہیں۔ کہا اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو دیکھ کر میری ارادت، میری عقیدت، میرا پیار اور بڑھ جاتا ہے۔ کہا کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا خاتون اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، واپسی آ گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑھیا اماں کے خیمے کی طرف گیا تھا، مجھے اماں جی نظر نہیں آئیں۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جی اللہ کا فیصلہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون۔ اللہ کے نبی جی اللہ کا فیصلہ آ گیا، وہ بڑھیا اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، کہا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ کہا ہم نے کہا آقا جی مسکین سی بڑھیا ہے، عام سی بڑھیا ہے، لونڈی ہے، خادمہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر تو دکھاؤ۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین لے کر کے بقیع غرقد کے اندر گئے، اس بڑھیا کی قبر کو دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے اس بڑھیا کی قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھا۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی قبر پہ جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ مسجد کی خدمت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اس کی قبر پر جا کر جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور صحابی رسول تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے حوالے سے محبت، پیار، اللہ کے گھر کی عقیدت، مسجد نبوی کی روشنیوں کے لیے لکڑیاں جلا کر کے اہتمام کیا جاتا تھا۔ گرمی کے موسموں میں لائٹ جلتی، اندھیرا دور کرنے کے لیے گرمی کی شدت محسوس ہوتی، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، لکڑیاں جلا کر کے اندر روشنی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سفر پہ تشریف لے گئے، اس علاقے میں نئی ٹیکنالوجی اس دور کی
واپس تشریف لائے کچھ کمکموں کا سٹائل لے کر، قندیلوں کا سٹائل لے کر کے، وہ دیا، وہ لالٹین، اس انداز کا، اس دور کا یہ جدید ترین انداز تھا۔ آئے، مسجد کے ساتھ رسی باندھی ایک کونے سے لے کر کے، اور رسی کے ساتھ ان لالٹینوں کو باندھا، تیل ڈالا، موم بتیاں وہ تھوڑی اس کی لائٹیں اوپر کی۔ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کے ساتھ آگ جلا کر کے ہر ایک کے اندر لگاتے جا رہے ہیں، خوشی، محبت اور پیار سے شاداں اور فرحاں ہوتے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، لکڑیاں بجھی ہوئی، جب مسجد میں تشریف لائے اس دور کے اندر روشنیوں کا سما دیکھا، اہتمام دیکھا۔ آقا علیہ السلام بڑی مسرت سے، دارمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام خوشی کے ساتھ دیکھتے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کون ہے وہ نصیبوں والا جس نے میری مسجد میں روشنیوں کا اہتمام کیا ہے؟ آقا جی وہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے مجمع کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھل کے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں آقا جی کیا ہے؟ کہا میری بیٹیوں کے میں نے نکاح کر دیے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں مسجدوں میں روشنی کرنے والوں کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرات، یہ مسجدوں کے ساتھ تعلق والے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ روئے زمین کی بہترین جگہ جو مسجدوں کے اندر روشنیوں کا اہتمام کرتا ہے، مسجدوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ اپنے گھروں کے لیے تو اچھا سوچتا ہے، مگر اللہ کے گھر کے ساتھ جب تعلق کا اچھا سوچتا ہے، جو مسجدوں کی رونقوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کی قبروں کے اندر روشنیوں کا اہتمام کروا دے، اللہ رب العزت اس کی جنت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ جو مسجدوں کی مخالفت کرتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ظالم کا قرآن پاک نے لفظ نہیں کہا، قرآن پاک نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کوشش کرتا ہے مسجدوں کے اندر خرابی ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، کسی نہ کسی انداز میں مسجدوں کے حوالے سے غیبت کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ لوگوں کی غیبت کرنا بہت بڑا جرم، اللہ کے گھروں کی غیبت کرنا، مسجدوں سے روکنا، اس مسجد سے رک جاؤ، اس مسجد میں چلے جاؤ، اس کی توڑ پھوڑ کے اندر، اس کے نقصان کے اندر اگر کوئی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، جب قیامت کا دن ہوگا رب العزت کا فیصلہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، لوگوں آج منہ پر مہر لگ جائے گی، آج ہاتھ بولیں گے، آج پیر بولیں گے۔ اگر تیرا ارادہ نیک ہوا مسجد کی طرف چلتا جائے گا، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے تجھے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر بدنیتی کی نیت سے جائے گا، ایک ایک قدم کے بدلے تجھے گناہ ملے گا۔ یہ ہاتھ پیر قیامت کے دن رب کے سامنے بولیں گے۔ یہ زبان بڑا بولتی تھی، آج حشر کے میدان میں رب کے سامنے چپ ہو جائے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، چھوٹی برائی بڑی برائی، چھوٹی اچھائی بڑی اچھائی، رب کے سامنے کچھ نہیں چھپ سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے قلب اطہر کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق رکھا جائے، مسجدوں کی خدمت کا جذبہ رکھا جائے، مسجدوں کے اندر فساد کی نیت سے، خرابی کی نیت سے جو سوچوں میں فطور ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔